بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کا خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں پی پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 31، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا پاسٹ پیپر کا پارٹ 1، جس میں نے آپ کو ایم سی کیوز سلوشن پرووائڈ کرنے ہیں جو پیپر پی پی ایس سی نے کنڈکٹ کیا تھا 14 جولائی 2024 کو۔ یہ ایک ایسا ایگزام تھا جو کہ کلب تھا فور دی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پوسٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی کمپیوٹر انسٹرکٹر اور کمپیوٹر ٹیچر، یہ تینوں پوسٹ اس کلب ایگزام میں انکلوڈڈ ہیں، اور یہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ریکروٹمنٹ کے لیے ایگزام کنڈکٹ کروایا گیا تھا۔ تو اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا پہلا کویسچن ہے جس میں پوچھا گیا تھا دا او ایس ایکس ہیز، تو او ایس ایکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہائبرڈ کرنل بیس آپریٹنگ سسٹم تھا، اور پھر اس کے بعد آئی پی سیکیورٹی، جس کو ان شارٹ آئی پی سیک بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ نیٹ ورک لیئر پہ آپریٹ ہوتی ہے، تو اس لیے او ایس آئی ماڈل کا نیٹ ورک لیئر یعنی کہ آپشن ڈی یہاں پہ درست ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان این آپریٹنگ سسٹم پروسیسز دیٹ آر ٹرمینیٹڈ بٹ فار دا سم ریزنس مسٹ ہیو اٹ اسٹرکچر ان دا پروسیس ٹیبل آر ریفرڈ ٹو ایز، تو کوئی بھی ایسا پروسیس جس کو ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا یا کل کر دیا لیکن اس کا جو اسٹرکچر ہے، ٹاسک اسٹرکچر اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ ہوتا ہے زومبی پروسیس۔ اور پھر اس کے بعد دا ارینجنگ آف ڈیٹا ان اے لاجیکل سیکوینس از کالڈ، تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے سارٹنگ۔ اور پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ از دا اونلی گرافیکل فارمیٹس، تو یہاں پہ جتنے بھی آپشنس ہیں تو ہر آپشن میں 3 مختلف فارمیٹس دیے گئے ہیں، تو یہاں پہ ہم نے گرافیکل فارمیٹس کو دیکھنا ہے، تو گرافیکل فارمیٹس کے لیے جو فلی کوالیفائی آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، جس میں گیف، جے پی جی اینڈ بٹ میپ انکلوڈڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ان آر ایس اے الگوریدم، یہ ایک انکرپشن الگوریدم ہے جس میں ہم 2 ویلیوز سلیکٹ کرتے ہیں جن کو ہم جنرلی پی اینڈ کیو کا نام دیتے ہیں، تو یہاں پہ دی ہوئی آپشنس میں جو اویلیبل درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، جس میں پی اینڈ کیو شوڈ بی پرائم۔ اور پھر اس پہ اگر ہم فردر بات کریں تو ایسنکرونس میسج آر سگنلز ڈینوٹڈ بائی ڈیش ایرو، تو اس کے لیے ہم ہاف ایرو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نمبر آف روز ان اے ٹیبل از نون ایز کارڈینیلٹی، اور اگر نمبر آف کالمز ان اے ٹیبل کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو درست آپشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈگری۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بی این سی ایف از آلسو کارڈ، تو یہاں پہ درست آپشن ہے نن آف دیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی این سی ایف جو ہے یہ ہمارے پاس 3.5 نارمل فارم کے طور پہ جانی جاتی ہے، کیونکہ یہ 3rd نارمل فارم اور 4th نارمل فارم کے درمیان کی چیز ہے، تو اس کو بہت سے لوگ 3rd نارمل فارم بھی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن یہ 3rd نارمل فارم نہیں ہے بلکہ یہ 3.5 نارمل فارم کے طور پہ زیادہ جانی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وچ آف دی فالوئنگ از اے سافٹ ویئر مینیجر جاب، تو سافٹ ویئر مینیجر جاب کے لیے جو یہاں پہ اویلیبل آپشنس ہیں، تو اوور سینگ دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، یہ سافٹ ویئر مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیولپرس کو مینیج کرنا، ٹیم کو مینیج کرنا، اور سافٹ ویئر کوالٹی اینڈ پرفارمنس کو مینیج کرنا، انشور کرنا، تو یہ ساری جابس جو سافٹ ویئر مینیجر کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ آپشن ڈی درست ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا ڈس ایڈوانٹیجز آف دی اسپائرل ماڈل، تو اسپائرل ماڈل کے لیے اگر ہم یہاں پہ اویلیبل آپشنس میں دیکھتے ہیں تو یہ اسمال پروجیکٹس کے لیے مکمل طور پہ یا فلی طور پہ ویل پرفارم نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد ہاؤ مینی ورچوئل پروسیسرز سپورٹڈ بائی دا ونڈوز سرور 2016،
تو اس کی درست آپشن ہے بی. اور پھر اس کے بعد دیش از دا ڈسٹرکشن آف دی آرگنائزیشن ایسٹس. تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ سیبوٹیج. اور پھر اس کے بعد وچ انہیریٹنس از سپورٹڈ وچ انہیریٹنس از ناٹ سپورٹڈ ان جاوا. تو جاوا میں ہمیں ملٹیپل انہیریٹنس اویلیبل نہیں ہوتی، اور اس چیز کو آبٹین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم انہیریٹنس انٹرفیس کا کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں. ملٹیپل انہیریٹنس جس طرح ہمیں سی پلس پلس میں اویلیبل ہوتی ہے کہ یہاں پہ کلاس اے ہے اور یہ کلاس بی ہے، ہم ان دونوں کو ملا کے کسی کلاس سی میں انہیرنٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل انہیریٹنس. لیکن اگر ہم جاوا میں بات کریں تو یہ چیز ہمیں اویلیبل نہیں ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اے سے ہم سی کو انہیرنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ملٹیپل انہیریٹنس کے لیے ہم یہاں پہ انٹرفیس بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ملٹیپل انہیریٹنس کا کانسیپٹ یہاں پہ یا فنکشنلٹی ہمیں یہاں پہ ملتی ہے اس طریقہ کار سے. اور پھر اس کے بعد وچ الگوریدم یوزڈ اف دا سی پی یو از ٹو بی ایلوکیٹڈ ٹو دا ملٹیپل پروسیس ان اے مینجڈ مینر. تو یہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سی پی یو کے پاس ملٹیپل پروسیسز ہوتے ہیں، تو ان کو مینیج کرنے کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس شیڈیولنگ، کہ ہم ملٹیپل پروسیسز کو اپنے سسٹم کے اندر شیڈیول کر کے ان کو کنکرنٹلی رن کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کنسیڈر دا سنگلی لنک لسٹ واٹ از دا ورسٹ کیس ٹائم کمپلیکسٹی آف سرچنگ. تو لنک لسٹ میں ہم لینئر سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹس وائی دا آپشن سی ول بی کریکٹ آپشن. اور پھر اس کے بعد بینکرس الگوریدم کی بات کی جائے تو یہ ڈیڈ لاک اوائڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سیمل یوز ٹو ریپرزینٹ دا ایڈریس میموری ان سی پلس پلس. تو جب بھی کسی ویریبل کا ہم نے ایڈریس فیچ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم امپرسنٹ سائن استعمال کرتے ہیں جو کہ آپشن بی میں دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد وچ ون آف دی فالوئنگ از دا ہائیسٹ پرائرٹی پریسیڈنس. تو آپشن اے یہاں پہ درست ہے. اور which type of signal travel over the telephone lines. تو ٹیلیفون لائن پہ ہمارا جو سگنل ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہ انالاگ سگنل ٹریول کر رہا ہوتا ہے. ہمارے سسٹم میں جو ڈیٹا مینیپولیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو نیٹ ورک میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو ہماری ماڈم سے جب ڈیٹا کراس ہوتا ہے ٹیلی فون لائن پہ جاتا ہے تو وہ ڈیجیٹل سے انالاگ کنورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل ٹو انالاگ کنورژن از کالڈ. تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ماڈولیشنز. اور پھر اس کے بعد اسٹیک از اے ڈیٹا اسٹرکچر جس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیفو. اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے یعنی کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، کہ اس میں ایک ہمارے پاس یہ اسٹیک کا پہلا انڈیکس ہے، اور یہاں پہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، یہ فورتھ، یہ ففتھ، اور اس طرح سے ہم باٹم سے ٹاپ کی طرف جاتے ہیں. تو جیسے ہی ہمارے پاس کوئی نیا انڈیکس یا کوئی نئی ویلیو آئے گی اس انڈیکس پہ تو یہ ٹاپ پہ ہوگی، اور جب ہم اس کو ریموو کریں گے تو پھر یہیں سے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے. تو اس کا مطلب کہ لاسٹ میں جو چیز آئے گی وہ فرسٹ آؤٹ ہوگی. اس کے لیے ہم اس کے ٹرم جو استعمال کرتے ہیں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اور پھر اس کے بعد وین وی ڈکلیئر انٹ ایرے جس میں انڈیکس میں ہم نے ویلیو دی ہے 60، تو واٹ ول بی دا سائز آف دی ایرے. تو اس کا جو سائز ہوگا وہ 60 ہی ہوگا، اس لیے کریکٹ آپشن یہاں پہ سی ہے. اور اس کی اگر رینج کی بات کریں تو اس کے انڈیکسز 0 سے سٹارٹ ہوں گے اور یہ جائیں گے 59 تک، کیونکہ ایرے کا جو پہلا انڈیکس ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے. تو 0 سے 59 کی اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو یہ ٹوٹل 60 انڈیکس بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وچ آف دیز بیسٹ ڈسکرائبز این ایرے. تو ایرے میں ہمارے پاس سملر ڈیٹا ٹائپس کی کلیکشن ہوتی ہے. دیٹس وائی وی کالڈ دا کنٹینر آف دی آبجیکٹ آف سملر ٹائپ. کہ اگر ہم نے کریکٹر ٹائپ ان ایرے بنائی ہے تو اس میں سارے کے سارے جو آبجیکٹس ہوں گے یا ویلیوز ہوں گی وہ ساری کی ساری کریکٹرز ہوں گی. اور سملرلی اگر انٹیجر ٹائپ ایرے ہے تو اس میں ساری کی ساری ویلیوز انٹیجرز ہی ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ریفرز ٹو دا ڈگری اور ریفرز ٹو ڈگری ٹو وچ دا ایلیمنٹ ود ان اے ماڈیول اور کمپوننٹ آف اے سافٹ ویئر سسٹم آر کالڈ.
تو اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اسٹرانگ کوہیژن. یہاں پہ کوہیژن اور کپلنگ کی اگر بات کی جائے تو کوہیژن از دا انٹیگریشن آف کمپوننٹس ود ان اے ماڈیول. کہ کسی بھی سافٹ ویئر ماڈیول کے اندر جو ہمارے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کی انٹیگریشن کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں کوہیژن. اور کپلنگ کی اگر بات کی جائے تو دو مختلف ماڈیولز کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے کپلنگ. اور اس کے لیے جو ہم بیسک رول استعمال کرتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسٹرانگ کوہیژن اینڈ لو کپلنگ ایڈاپٹ کرنی چاہیے کسی بھی سافٹ ویئر ماڈل میں. اور یہاں پہ آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی. 25 کویسچن میں نے کور کر لیے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کے پارٹ 2 جس میں مزید سوالات حل کریں گے. تو اس کا لنک میں نے اس موجودہ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.